انہیں اس وقت کے ریاستی اداروں نے پک کر کے لاہور شہر میں رکھا, حفاظت میں اپنی پنڈی میں رکھا, ٹرین کیا, اور انہیں جو تھے دہشت گرد انہیں لا کر پھر 1992 میں کراچی پر مسلط کرنے کی کوشش کی. یقیناً یہ چند لوگوں نے کیا, دیٹس وائی وی ایکسپیلڈ دیم. آپ ایسا کیا رہے ہیں کہ 1990 اور 91 سے پہلے کی ایف آئی آر بھی دیکھ لیں جو اس زمانے کی کٹی, کن لوگوں کے نام پر کٹ رہی تھی اور کون تھے کہ جو, اور ایم کیو ایم نے کن الزامات کے تحت ان کو نکالا تھا. تو یہ ایک چیز تو بڑی گئی. جہاں تک یہ بات ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف بات نہ کی جائے, ایم کیو ایم کو کراچی شہر سے ملے 2008 میں 25 لاکھ کچھ ہزار ووٹ, 2.5 ملین ووٹ. ایم کیو ایم کے خلاف بھی کئی لاکھ ووٹ پڑے ہیں. لوگوں نے کیمپین کی ہے, کینڈیڈیٹس تھے, لوگ بات کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اور سب کو بات کرنے کی اور بیان کرنے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا حق ضرور ہے کہ اگر میرے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو مجھے رائٹ ٹو ریپلائی دیا جائے, اگر تو وہ میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے. اگر میرے پولیٹیکل اوپوننٹ ہے تو وہ صبح شام اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے, اور ابھی بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ کیا ہے, پرسپشن کیوں بنا دیا گیا؟ پرسپشن کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم جس زمانے میں پنپی ہے اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا تو ہوتا نہیں تھا, ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, باقی ہوتے تھے اخبارات. ہم نے سندھ کے شہری علاقوں میں جب انتخابات جیتے تو جس مذہبی سیاسی جماعت کا کراچی اور حیدرآباد شہر پر ہولڈ مانا جاتا تھا کہ بھٹو صاحب کو بھی 70 میں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑ گئی تھی اور پھر پی این اے کی تحریک کی ہسٹری تھی, ان کو ہم نے سیاسی طور پر جو ہے پردے سے ہٹا دیا الیکشن جیت کر. فاروق ستار بھائی اور آفتاب شیخ بھائی میئر بنے حیدرآباد اور کراچی کے, تو بلا مقابلہ کوئی اپوزیشن کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا, ان کے پاس ووٹ ہی نہیں. ان کا غلبہ اس وقت بھی تھا پرنٹ میڈیا میں, ابھی بھی خیر کسی نہ کسی سے اور ہے, لیکن الیکٹرانک میڈیا نے وہ میتھ توڑ دیا. تو وہ پرنٹ میڈیا نے اس وقت لکھ کے صفحے کالے ان لوگوں نے کہ جو سیاسی رجحان ایک مخصوص رکھتے تھے, ایک مذہبی سیاسی جماعت کا, ہمارے خلاف صفحے کالے گی, اور وہ ایک سارٹ آف پرسپشن بلڈنگ کی چیز تھی. ورنہ ایم کیو ایم کے اس وقت 52 ایم پی ایز ہیں مجھ سمیت, ہم میں سے صرف 17 ایسے ہیں کہ جو ریپیٹ ہوئے, باقی سارے کے سارے نیو کمرز ہیں. سابقین کی ایک فوج ہے ایم کیو ایم کے پاس, ایم پی ایز, ایم این ایز, ٹاؤن ناظمین, سٹنگ ایم این ایز ریزائن کر جاتے ہیں, اور اگر پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں, اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, پارٹی ریزائن لیتی ہے. تو اٹ مینس کہ ایسا نہیں ہے, بڑا اوپن اور ہیلدی انوائرمنٹ ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اپنی ہنڈیا کو چوراہے میں پھوڑنا ہی وہ جمہوری طرز عمل ہے, تو وہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. اور اگر وہ مناسب نہ لگے تو آرام سے سمجھاتے ہیں. نہیں, سمجھانے کی اس لیے کسی کو ضرورت نہیں آتی فیصل بھائی, کہ ایسا ہے کہ ایم کیو ایم چھوڑ کر لوگ مختلف سیاسی جماعتوں میں گئے بھی ہیں. پرابلم کیا ہے, آپ کی یادداشت میں اس لیے نہیں ہے, اور میں نام لے کے ان کا قد بڑا نہیں کروں گا, آپ کی یادداشت میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر فیصل سبزواری بھی کل ایم کیو ایم میں نہیں ہونا تو فیصل سبزواری کا کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے نہیں. یہ تو ایم کیو ایم کی سٹینڈنگ ہے, ایم کیو ایم سے بنتی ہے سٹینڈنگ, ایم کیو ایم نہیں ٹکٹ دیتی ہے تو ایک آدمی کی نہیں بنتی, اس کی بیچاری کی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے. اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں وہ نام رہتے نہیں ہیں, ورنہ مجھے تو پتا ہے, میں ایم کیو ایم میں پیدا ہوا ہوں سیاسی طور پر. اچھا, یہ بات ایم کیو ایم کے رہنما اکثر کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم ہے تو یہ لیڈر ہے تو فیصل سبزواری ہے, نہیں تو نہیں. ایک طرف سے بات بہت اچھی ہے, لیکن اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو اگر مارگریٹ تھیچر کی پارٹی ہو نہ ہو, لیکن مارگریٹ تھیچر تھی, بل کلنٹن ہے, اوباما ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹ ہے, ریپبلکن ہے, لیبر پارٹی سے ہے, کسی سے ہے, تو کیا یہ صحیح ہے, یا یہ بھی ایک تھوڑا سا وہ امپریشن دیتا ہے کہ بھائی پارٹی کا ہولڈ بہت ہی اسٹرانگ ہے؟ یہ جب ہم بات کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کا مقصد بالکل یہی ہوتا ہے کہ وہ 2 دفعہ الیکٹ ہونے کی اگر چیز آپ ہٹا بھی لیں تو بل کلنٹن اپنی جو پارٹی ہے اس کے بغیر تو وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی نہیں بن سکتے اور پریزیڈنٹ بن نہیں سکتے. اس کی بالکل مثال یہ ہے کہ انڈیویجولز تو ہیں کہ جن کی گریپ ہے ایشوز کے اوپر, جنہوں نے سیکھا ہے الطاف بھائی سے پارٹی میں رہتے ہوئے, لیکن اگر الیکشن میں ٹکٹ ایم کیو ایم کا نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں جیت سکتے. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. ہاں, یہ اگر ایم کیو ایم ٹکٹ نہیں دے گی تو نا, لیکن میری والدہ مجھے ووٹ نہیں دیں گی, ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گی, یہ مجھے پتا ہے. اب یہ تو آپ کے کام کی کمزوری ہے نا صاحب. نہیں, یہ ایم کیو ایم کے کام کی مضبوطی ہے. میں بھی باتوں میں کس سے جیتنے کے چکر میں پڑ کے زیادہ بولوں گا, آپ نے 2-4 شیر شور مار دینے. چلیے پنجاب کی طرف واپس آتے ہیں.
आपने फरमाया कि जी हम आहिस्ता आहिस्ता काम करना चाहते हैं। सियासी जमातें अमूमी तौर पे वो वक्त नहीं लगाती। आपने कहा जी 22 बरस से हम 23 बरस से सिंध में काम करें, ठीक है कर, लेकिन यहां पे सियासत जिस रफ्तार से बदलती है, क्या आप समझते हैं कि आपके पास इतना टाइम है कि आराम आराम से एक और 20-22 साल चलिए, क्योंकि अब पूरा सिलसिला 10 साल लगाए यहां पे। और दूसरी बात ये कि वो जो शिकस्त उस अरसे में मिलेगी आपको, क्योंकि आप फौरी तो नहीं जीतेंगे, बिल्कुल मिलेगी, वो शिकस्त अब्जॉर्ब करने का अगेन इसकी ज़र्फ चाहिए होता है शिकस्त लेने के लिए। क्या वो मैदा, वो ज़र्फ, वो एब्जॉर्प्शन पावर है आपके कारकुनों में, या वो डीमोटिवेट हो जाएंगे? 1993 में पहला इलेक्शन लड़ा था हमने पंजाब से। लाहौर से अलमास सदर काजमी हमारे कैंडिडेट थे, मुल्तान से इफ्तिखार अकबर रंधावा और इन जैसे दीगर कई पता नहीं कितने हमारे कैंडिडेट। पहला इलेक्शन 93 में लड़ा था, 97 में लड़ा, 2002 में लड़ा, 2008 में लड़ा। सबसे अच्छा रिजल्ट था 2002 में। ठीक है, ठीक, पहली बात तो ये। तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, फिर लड़ रहे। वो लोग अभी तक एसोसिएटेड है जिनके नाम मैंने आपको 1993 के बताए, इट्स बीन 17 ईयर्स, उन्होंने भी जेल गाड़ लिया हमारे चक्कर में। तो वो कमिटेड वर्कर हमें मिला है। यकीनन मजीद के हम मुतमन्नी हैं कि और हमें कमिटेड वर्कर मिले। हम जल्दी में नहीं है बिल्कुल। आपने जो बात की 20-22 बरस की, तो 17 बरस तो मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ गुजार चुके, तो कोई 5 बरस रह गए हैं। बड़ी वो पोशीदा वो किस्म का जुमला कह गए। हाँ, अगले इंतखाबात में मैं नहीं समझता कि हम कोई बहुत ये कहें कि हम यहाँ काया पलट कर देंगे। विल गिव सरप्राइजेस। पहले तो सरप्राइज क्या होता है? पहला सरप्राइज तो ये है कि हम उस हल्के से, हमने तो लाड़काना के एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले को एमकेएम ने सेनेटर बना दिया। कुछ भी कर लें उस लाड़काने के फ्यूडल साहब, उनको उस गरीब के बच्चे से मेडिकल स्टोर चलाने वाले के साथ बैठना तो पड़ेगा असेंबली। ये काम हम यहां पर भी करने जा रहे हैं और ये हमने किया है और ये करते रहेंगे। हम उस मिथ को तोड़ने जा रहे हैं और तोड़ा है हमने और तोड़ेंगे। दिस इज आवर कमिटमेंट कि जो ये समझता है कि जो एक किसान को अनाज के दाने गिनकर दे, गिनकर वोट लेना उसी का हक है। ये तो इंशाल्लाह पंजाब में हम चेंज लाने जा रहे हैं।